اور میرے اللہ نے اسی مبارک مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، قرآن پاک کو نازل کیا۔ یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، قرآن پاک کے اندر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا کہ اللہ نے قرآن پاک کو نازل کرنا شروع کیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو بھیجنے والا رب العالمین ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کو لانے والا روح الامین ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے سینے کے اوپر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس مہینے کے اندر آیا وہ مہینہ بڑا بہترین ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس رات کے اندر آیا وہ رات بڑی بہترین ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس امت کے اندر آیا وہ امت آخرین ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جن شہروں کے اندر آیا وہ مکہ اور مدینہ دونوں شہر بڑے امین ہیں۔ قرآن جس انداز میں آیا وہ انداز بڑا دل نشین ہے۔ قرآن جس گفتار میں آیا وہ گفتار بڑی شیرین ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن دین ہی دین ہے۔ تو اس کی پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر نازل کی، پہلی وحی۔ تھوڑا سا قرآن کا تعارف ہو جائے، ظاہر ہے جو چیز آتی ہے اس کا تعارف بھی ضروری ہے۔ تو اگر یوں کہہ لیں کہ میں نے پوچھا قرآن تیرا نام کیا ہے، تو قرآن خود بولتا ہے بل ہوا قرآن مجید، کہ مجھے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ تیرا مقام کیا ہے؟ قرآن بولا فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میرا مقام ہے۔ میں نے کہا تجھے بھیجنے والا کون ہے؟ تو قرآن بولا انہ لتنزیل رب العالمین، کہ سارے جہان کا پروردگار جو رب ہے وہ مجھے نازل کرنے والا ہے۔ میں نے کہا ہے قرآن تجھے لانے والا کون ہے؟ تو قرآن بولا نزل بہ الروح الامین، حضرت جبرائیل امین مجھے لانے والے ہیں۔ میں نے کہا قرآن تو کس کے سینے پر آیا؟ قرآن بولا نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آیا ہوں جو حق اور سچ لے کر کے آئے ہیں۔ میں نے کہا قرآن تو کس زبان میں آیا؟ تو قرآن بولا بلسان عربی مبین، کہ میں خالص عربی زبان کے اندر آیا۔ میں نے کہا کہ کس مہینے کے اندر آیا؟ قرآن بولا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تھا کہ اللہ نے مجھے نازل کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا کس رات کے اندر آیا؟ تو قرآن بولا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جب مجھے میرے پروردگار نے نازل کیا تو وہ رمضان کا مہینہ اور لیلۃ القدر کی رات بڑی مبارک رات، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل رات تھی، کہ جب میرے پروردگار نے مجھے نازل کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا قرآن تیری زبان کیا ہے؟ تو قرآن بولا بلسان عربی مبین، میری زبان خالص عربی ہے، خالص عربی ہے۔ میں نے کہا قرآن تجھے چھو کون سکتا ہے؟ تو قرآن بولا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو پاک نہ ہو وہ مجھے چھو نہیں سکتا، پاک ہو کر مجھے چھوا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن بولا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ تم وضو کر لو پاک ہو جاؤ گے، اور جب پاک ہو جاؤ گے تم مجھے ہاتھ لگا سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ قرآن تجھے پڑھنا کیسے چاہیے؟ قرآن بولا ورتل القرآن ترتیلا،
اے لوگوں مجھے ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھا کرو، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھا کرو۔ میں نے کہا کن شہروں کے اندر آیا؟ تو قرآن بولا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ میں بڑے پاکیزہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، بڑے پاکیزہ اور مبارک شہروں کے اندر، امانت دار شہروں کے اندر آیا ہوں۔ ایک کو مکہ کہتے ہیں اور ایک کو مدینہ کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں قرآن پاک کو کھول کر کہ بعض مکی صورتیں ہیں، بعض مدنی صورتیں ہیں، بعض مکی آیات ہیں، بعض مدنی آیات ہیں۔ مکہ میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا۔ تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل کیا۔ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بہت جوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رمضان کی رات کو حضرت جبرائیل امین آسمان دنیا سے تشریف لاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ وہ میرے نبی کو سناتے قرآن پاک، میرے نبی حضرت جبرائیل کو قرآن پاک سناتے تھے۔ دن میں بھی میرے نبی قرآن پڑھتے، رات کو بھی میرے نبی قرآن پڑھتے۔ تو یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر قرآن پاک تراویحوں کے اندر پڑھا جائے، نوافل کے اندر پڑھا جائے، مستقل اس کی تلاوت ہو۔ جتنا ہم اس کے اندر لگیں گے گناہوں سے بچیں گے، فضول لغویات کاموں سے بچیں گے۔ تو ہم اپنا ایک طے کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ اس مبارک مہینے کے اندر اتنے قرآن پڑھنے ہیں۔ ایک ٹارگٹ بنا لیں اپنا۔ جب وہ بنا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ جیسے ہی وقت ملے گا فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے، فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اس کے ساتھ خاص مناسبت ہو، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اور آگے پھیلاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ بعض گھر والے لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ جو اہل ہوتے ہیں، انسان گھر والوں کی ساری چیزوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگتا ہے، اپنی ذمہ اس نے سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ جو قرآن والے ہیں، کیونکہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، قرآن دنیا کے اندر واحد ایسی چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ جو اس کے پڑھنے پڑھانے کے اندر، پھیلنے پھیلانے کے اندر لگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی تمام جائز ضروریات کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیتا ہے۔ تو ہم مخصوص کر لیں کہ قرآن کو پڑھنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے اور اس کا دور کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اس کے اندر اپنے آپ کو تھکانا ہے، لگانا ہے، اور دنیا کے جتنے اور کام تھے ان کو تھوڑا سا ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا۔ جو ایسا کرے گا اللہ رب العزت سے وہ دنیا کے اندر بھی نعمتیں اور برکتیں سمیٹے گا، اور آخرت کے اندر بھی اس کا بہت بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل ہم سب کو نصیب فرما دیں۔